السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ ان میں کا ایک گروہ، ان لوگوں کی ایک جماعت آپ کو بہکا دیتی، اور وہ لوگ آپ کو ہرگز گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے، اور وہ لوگ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کو سکھلایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء، سورہ نمبر 4، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 113 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص فضل جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر ہوتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی حفاظت اور نگرانی کا جو خاص فضل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ایک خاص مظہر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو 2 درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، آیت نمبر 105 سے جو درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر بتلائی تھی کہ مدینے کے انصار کے قبیلے کے ایک خاندان بنو ظفر، اس کا ایک آدمی بشیر بن ابیرق، اس نے چوری کیا ایک آدمی کے گھر میں آٹے کا ایک تھیلا اور ایک زرہ چرائی، اور وہاں سے نکلا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے اس کو سیدھے جا کر کے امانت کے طور پر ایک یہودی کے یہاں رکھوا دیا۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو آٹے کی بوری تھی، جو تھیلا تھا، وہ تھوڑا پھٹا ہوا تھا، جس میں سے آٹا گرتا ہوا چلا گیا، جس کا سہارا لے کر کے جن لوگوں کے گھر سے چوری ہوئی تھی انہوں نے پوچھا کیا کہ میرا سامان لے کر کے کہاں گیا ہے، تو پہلے بشیر بن ابیرق کے گھر پہ پہنچے اور وہاں پر پوچھا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، وہ لوگ مکر گئے۔ بعد میں جب یہودی کے ہاں گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ اس طرح کا سامان ہے، مگر انہی لوگوں نے اس کو یہاں پر امانت رکھوایا ہے۔ بعد میں یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو بشیر بن ابیرق کے خاندان والوں نے، اس کے جو دوست و احباب تھے، اس کے جو اپنے لوگ تھے جو اس کے ارد گرد رہنے والے تھے، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بشیر بن ابیرق کی پوری حمایت کرنا شروع کر دی کہ نہیں، اس نے چوری نہیں کیا ہے، یعنی چوری کا جو لفظ ہے اس کو بیچ سے نکال دیا، اور وہ سامان ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ چونکہ سامان یہودی کے گھر میں پایا گیا تھا تو ان لوگوں کا یہی پلان تھا کہ الزام یہودیوں پر آئے گا، یہودی پر آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات جو اس سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کی تفسیر پیش کی گئی، ان آیات کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں اصل میں یہی چور ہیں، اور چور کی حمایت کرنے والے ہیں، یہ لوگ خیانت کرنے والے ہیں، یہ لوگ بددیانت ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ لیکن جب وہ لوگ حمایت کرنے کے لیے آئے تھے تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے تھے، جو چور تھا اس کو بری کر دیتے تھے، اور قریب تھا کہ جس نے چوری نہیں کی تھی، جس کے گھر میں سامان برآمد ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر چوری کا الزام لگوا دیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ وہی چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوری کا جرم جو ہے وہ اس کے اوپر ثابت کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل فرمائی تو پتہ چل گیا کہ یہودی جو ہے وہ بالکل بے قصور ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ چور کی حمایت کرنے والے ہیں، اور اصل چور جو ہے بشیر بن ابیرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان کیا کہ قریب تھا کہ آپ ایک فیصلہ ایسا جو غلط فیصلہ تھا آپ دے دیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں کا ایک گروہ آپ کو سیدھے رستے سے بہکا دیتا۔ ان میں کا ایک گروہ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو بشیر بن ابی ریح کی حمایت کر رہے تھے، اس کی حمایت میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی طرف سے صفائی پیش کر رہے تھے اور یہ بتلا رہے تھے کہ بشیر بن ابی ریح جو ہے وہ چور نہیں ہے، اس کو اس الزام سے بری کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو بہکا دیتے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر تھی کہ اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ اور دراصل یہ وہ خاص فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر کرتا ہے، ہر دور میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یضلون الا انفسهم، گمراہ کرنے کے لیے آپ کو آئے تھے، بہکانے کے لیے آپ کو آئے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں، آپ کو بہکا نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں۔ یاد رکھیے آج کے ڈیٹ میں بھی حق کے راستے سے کوئی بھی کسی کو گمراہ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کے راستے کو اختیار کرے، جو سیدھا راستہ ہے وہ اختیار کرے، جو جنت میں جانے والا راستہ ہے اس کو اختیار کرے۔ لیکن ایک آدمی یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ جو ہے وہ حق کا راستہ ہے، قرآن کریم جو ہے وہ حق کا راستہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ حق کا راستہ ہے، اور اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر کے دوسرے رستوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو گویا وہ اس کو تو گمراہ کر ہی رہا ہے لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما یضلون الا انفسهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو وہ لوگ کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ پہلا فضل جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اور دوسرے فضل کا ذکر اب چل رہا ہے۔ دوسرا فضل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن کریم نازل کیا، حکمت نازل فرمائی، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اللہ نے اس وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام باتیں بتلائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے اسرار و رموز اور وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے اوپر خاص طور پر نازل فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حکمت، جو آج کے ڈیٹ میں ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا دوسرا فضل آپ کے اوپر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی، اور وہ کچھ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر سورۃ الشورى آیت نمبر 53 میں اسی بات کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ 52 میں سورۃ الشورى آیت نمبر 52 اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کریم کو نازل کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، لیکن اس سے پہلے آپ کتاب کو بھی نہیں جانتے تھے اور ایمان کو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے حکم سے آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورۃ القصص آیت نمبر 86 میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ عَلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی۔ اسی فضل کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ کے اوپر۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی، اور جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات آپ کو بتلایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف اللہ تبارک۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، اور اس کی دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہوا تھا ان تمام باتوں کی خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اویس القرنی کی خبر دی، جیسے قیامت کی خبر دی، قیامت کے احوال کی خبر دی کہ قیامت کے قریب کیا 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 ہونے والا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو کسی سے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جانکاری کہیں سے لیتا ہے، مثلا وحی کے ذریعے سے اس نے جانکاری لیا، اب ایک عالم قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، حدیث کے ذریعے سے اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، پھر وہی بات ایک عالم اپنے بیان میں لوگوں کو بتلاتا ہے، تو کیا سارے لوگ عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں، عالم الغیب وہ ہوگا جس کے جانکاری کا کوئی سورس نہیں، وہ خود سے سب کچھ جانتا، اور یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ گویا اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں جانتے تھے وہ تمام باتیں اللہ نے ان کو سکھلائی ہے، وہ عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورت کریمہ ہے، اس میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری اہم ترین باتیں جو ہمارے سماج و معاشرے کے امن و سکون کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ علینا الا البلاغ المبین۔